آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ سے ایسی شخصیات سے متعارف کراتے ہیں جو نادر روزگار نابغہ روزگار ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کلارک ووڈ لے چلتے ہیں۔ کلارک ووڈ لکھنؤ کی اب شان ہو چکا ہے اور تاریخی پارک کے بالکل سامنے بیگم حضرت محل پارک، اور اس کے کمرہ نمبر 710 میں ایک شخصیت آج رکی ہوئی ہے۔ وہ چند روز ابھی رہیں گے لکھنؤ میں، اور انہوں نے اردو کو پوری دنیا میں متعارف کرانے کا کام کرا ہے، اور ان کا تحقیقی کام قلمی کام اتنا زیادہ ہے کہ اس کو پر نظر کرنا بھی مشکل ہے۔ میرا خیال اگر کوئی پوری عمر ان کے کام کو پڑھنے میں لگائے تو کرنا مشکل کام ہوگا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ابھی دریا ہے جو روانی پر ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ یہ دریا مسلسل جاری رہے۔ آپ جانتے ہیں میری مراد کون سی ہے؟ میری مراد ہے ڈاکٹر تقی آبدی کینیڈین۔ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے، بیسیکلی وہ کینیڈین نہیں ہے، بیسیکلی وہ یو پی آئٹ ہے۔ اب یو پی آئٹ کا مطلب میں اسی زبان بول رہا ہوں جو آج کل سمجھی جاتی ہے، ورنہ وہ صوبہ اودھ تو نہیں کہا جا سکتا، اودھ کا صوبہ نہیں رہا، مگر اتر پردیش آج کہا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش کے رہنے والے ہیں، مگر ان کا پر دعویٰ آندھرا کا بھی ہے، تلنگانہ کا بھی ہے، اور وہ اب معروف حیدرآبادی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان پر اپنا ٹھپا بھی لگائیں اور ان کو اتر پردیش جوڑیں، کیونکہ ان کا آبائی سلسلہ جو ہے وہ نوگاواں سادات سے ہے، اور نوگاواں سادات میں ان کے والد پہلے گریجویٹ ہیں، اور اپنے والدی کے تخت پر وہ پہلے آدمی نظر آتے ہیں جو ڈاکٹر، کئی سمت میں ڈاکٹر ہیں، یعنی میڈیکل لائن میں بھی ہے، لٹریری بھی ہے، اور پتہ نہیں اور کون کون سے ڈاکٹر۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج ڈاکٹر تقی آبدی صاحب سے ان کی زندگی کے بارے میں۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو دنیا جانتی ہے، اور آپ کی شناخت اردو دنیا میں تو ایک محقق کی ہے، اور اعتبار ہے آپ کے اوپر لوگوں کا، آپ کے قلم پر اعتبار ہے، اور آپ جو بات کہتے ہیں وہ آپ بالکل ناپ تول کر کہتے ہیں، یعنی بالکل ترازو کے پلے جب برابر ہوتے ہیں تب بات کہتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں کو آپ نے یعنی صاف کر دیا۔ رد کہنا تو ممکن نہیں ہے، بلکہ جس پر گرد تھی اس کو صاف کر کے بالکل عیاں کر دیا، یعنی شیشہ گری کا بھی کام آپ نے کیا ہے، اور یہ آپ کا احسان ہے اور بڑا کام ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ میڈیکل لائن کے آدمی ہیں، ویسے آپ میڈیکل کے لائن کے آدمی ہو یا ادب کے، مگر ہم کہہ سکتے ہیں دل کی دنیا کے آدمی ہیں، اور دل دونوں میں کامن ہے، چاہے ادب ہو تو دل ہے، اور آپ ڈاکٹر بھی شاید کارڈیولوجسٹ ہیں، تو یہ دل کا معاملہ جو ادب بھی ہے اور جسم، یعنی ابدان اور ادب کے بیچ میں جو راستہ ہے، وہ سفر ہم نے کیسے طے کیا؟ ذرا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ آپ کی ایک متاثر کن شخصیت ہے، آپ آئیکن ہیں، آئیڈیل ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ملٹی ڈائمینشنل ہوں، تو آپ کی پرسنالٹی ملٹی ڈائمینشنل ہے اور پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ نئی نسل دیکھے، متاثر ہو کہ وہ ون آئیڈ نہیں ہے، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، اور 2 آنکھوں سے لاکھوں چیزیں دیکھنے کا جو اس کو ہنر دیا ہے، وہ کیسے اپنی شخصیت پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت سے ہم لوگ متاثر ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سفر آپ نے کیسے کیا سر؟ آداب عرض ہے، شہر باغات وہ لکھنؤ اور اس کی تہذیب، آپ جب بات کر رہے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اردو ادب کا بلبل بول رہا، یعنی منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ یوں سمجھیے کہ اہل لکھنؤ کو میرا سلام۔ وہ شہر جو دبستان اردو ہے، وہ شہر جو آزاداری کا مرکز ہے، وہ شہر جو قومی یکجہتی کا محور ہے، وہ شہر جو گنگا جمنی تہذیب کا مظہر ہے۔ تو میں
اہل لکھنؤ کو سے عرض کر رہا تھا کہ رومی نواب صاحب نے جو اس سرزمین کی رودات کو، روایات کو، تاریخ کو، تہذیب کو، اس کے تمدن کو، اس کے ہندوستان بلکہ بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں جو اخلاقی خوشبو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، میں ممنون ہوں۔ میرا نام سید تقی عابدی ہے۔ ہمارا تعلق، ہمارے خاندان کا تعلق نوگاں سادات ضلع امروہہ سے۔ میری پیدائش اگرچہ کہ دہلی میں ہوئی، میرے والد مجسٹریٹ تھے وہاں پر، لیکن سینٹرل گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے منتقل ہوئے حیدرآباد دکن، اور آپ نے جیسا فرمایا کہ اب میں حیدرآبادی ہوں۔ میں اپنے تعارف میں کہتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب ہوں، ادب کا مریض ہوں، اور اردو کا وکیل ہوں، اور لکھنؤ کا عاشق ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں خدائے سخن میر تقی میر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے فلک پر میر انیس جیسا مرثیہ گوئی کا آفتاب اور مرزا دبیر جیسا مرثیہ گوئی کا مہتاب چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ یہاں پر چکبس نارائن کا، رامائن کا شلو کے فضاؤں میں گونج رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ فسان آزاد رتن سرشار کا عرض یہ کر رہا ہوں، لکھنؤ ہی ایک ایسی جگہ ہے جو یہ ثابت کر سکتی ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اردو مسلمان نہیں۔ کون یہاں پر نام سے اور قوم سے اور فرقے سے اور مذہب سے یہ بتا سکے کہ اس میں کوئی فرق نہیں؟ تو لکھنؤ کی سرزمین، محبت کی سرزمین، جس کے لیے لوگوں نے اس زمانے کے یورپین شہر سے اس کا مقایسہ کیا، میں شاہان اودھ کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت میر محمد امین برہان الملک کو جب صوبیدار بنا کر بھیجا گیا، تو اس عظیم شخص نیشا پوری نے جو صفوی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اپنی جد و آبا کی تقلید میں کچی مٹی کے گھروں میں زندگی کی۔ یہ اور چیز ہے کہ ان کے فرزند صفدر جنگ نے اس کو پختہ اور اس زمین کو فیض آباد کا نام دیا۔ آپ رومی نواب صاحب کی کتابوں سے اور ان کے بلیٹن سے ان تمام تاریخوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو اشارے کر رہا ہوں۔ آپ تو داماد کو بھی یعنی فرزندی کے کھانے میں رکھ رہے ہیں۔ جی یقیناً آپ کے جی ہاں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی انہوں نے اپنا فرزندی کہا۔ یہ لکھنؤ کے بزرگی واروی ہے کہ جب خانہ زاد ہو جاتا ہے تو داماد جو ہے بیٹا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر شناخت گوہر کی ہے، یہاں پر رشتہ عرفان کا ہے، یہاں پر محبت ہے۔ تو اس سرزمین پر تو جب لکھنؤ کا تعارف کرا رہے ہیں، ہم آپ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ تو ہم طبیب صحت کے عثمانیہ جامعہ عثمانیہ سے میں نے MBBS کیا، لیکن ایک چیز بتاؤں کہ مجھے ادب سے بہت پہلے سے دلچسپی تھی۔ حیدرآباد کا جو اخبار ہے سیاست، آپ دیکھیں گے کہ 13 سال کا تقی عابدی محبوب حسین جگر سب ایڈیٹر کی محبت سے اپنے ٹوٹے پھوٹے شعر لکھ رہا ہے، اور اس کو اس اخبار میں کیا مل رہی ہے؟ آپ کا 13 سال سے 13-14 سال کی عمر سے، اور چھپنے بھی لگے چھپنے۔ اور ایک کتابچہ لکھا ہم نے، اس کا نام تھا محمد خلی قطب شاہ۔ یہ 21 صفحے کا کتابچہ ہے جو ابھی تک میری لائبریری میں جو ٹورنٹو میں موجود ہے، اس میں میں نے ایک احتجاج کے طور پر ابھی تک، اگرچہ کہ میری 73-74 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اس کتابچے کو اس وجہ سے میں نے شائع نہیں کیا کہ 16 سال کے تقی عابدی نے اپنے شہر حیدرآباد سے 15 کلومیٹر فاصلہ سائیکل پر طے کر 15 سال کی عمر میں ہر روز قطب شاہی گنبدوں کی عبور کا اور ان کے مقبروں کا جائزہ لے کر اس میں سے انتخاب کیا۔ اولین صاحب یعنی دیوان اردو محمد خلی قطب شاہ کا جو مقبرہ ہے وہ ہندو اور مغل آرکیٹیکٹ کا سنگم ہے۔ گنبد تو صفوی دور کی ہے۔ تو ہم نے ایک کتابچہ لکھا اور اپنے والد سے کہا کہ کتابچے کو آپ
چھپوا دیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ لے جائیے اس کو ادارے ادبیات میں بتائیے, آپ لے جائیے اس کو محبوب حسین جگر کو بتائیے, آپ لے جائیے کئی لوگوں کو بتائیے. تو ہم چلے, ہر شخص نے کہا بہت اچھا لکھا آپ, لیکن نہ اس کا اقتباس شائع کیا گیا, نہ اس کو کتابی شکل دی گئی. تو اسی لحاظ سے یعنی اگر ہم یہ دیکھیں نفسیاتی پہلو سے, تو آپ نے مضمون کی طرف اتنا رجحان نہیں رکھا, پہلے ہی دن سے آپ نے کتابچہ یعنی کتاب کی طرف سفر کیا. عمومی طور پہ لوگ مضامین لکھتے ہیں مگر آپ نے مضمون نہیں لکھا, بلکہ آپ کے ذہن میں پہلے ہی تھا کہ ہر چیز کو تفصیل سے دیکھو, ڈیٹیل میں دیکھو. یہ ابتدائی رجحان آپ کا ہے. اور 16 سال کے سن میں شاعر بھی ہو گئے, آپ مصنف بھی ہو گئے, دونوں چیزیں ہو گئی. اب یہ سفر آپ کا آگے چلتا ہے اور آپ جو عثمانیہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے MBBS. اس زمانے میں ایک انٹرنس ایگزام ہوتا تھا, کیونکہ میں کتاب کا عاشق بھی تھا, اور بقول ضمیر جعفری جو انہوں نے نیو یارک کی تقریر میں مجھے خطاب دیا تھا کہ تقی عابدی کتاب کا کیڑا نہیں ہے بلکہ کتاب کا مگرمچھ ہے, ہر کتاب کو دیتے 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے. تو ہزاروں سے, تو میں بہت مطالعہ کرتا تھا, نہ مجھے کرکٹ سے دلچسپی تھی, نہ مجھے کوئی کھیل سے دشمنی تھی, میں صرف آپ کے چلا جاتا تھا. اور وہ لائبریری والے کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص کو جو ہے, یہ لڑکا جو ہے آخری ٹائم تک بیٹھے گا, اور پھر ایک آدھ کتاب کو بھی قرض لے کر آتا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک 16 سال کے لڑکے نے جب ایک کتابچہ لکھا تو کیوں اس کی ہمت افزائی نہیں کی گئی؟ ہمت افزائی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے کہا بہت نہیں, مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی نے اس کو شائع نہیں کیا, کسی نے اس کا اقتباس نہیں دیا. سفر تو رکا نہیں, سفر اس وجہ سے نہیں رکا, افزائی نہیں کی گئی. نہیں, بہت صورت ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے عزم کو کبھی پسپا ہونے نہیں دیا. لیکن کتنے ایسے درخت ہوں گے جو پتھر کے نیچے آپ کے جو ہے بیج, یہ ہمارے معاشرے کی کمی ہے کہ وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے. بالکل. تو اسی وجہ سے لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں ابھی تک اس کو شائع نہیں کیا, تو میں کہتا ہوں یہ ایک احتجاج ہے. ہاں, تو میں نے پھر آپ کے جو آپ نے سیف کیا ہے, معاشرے کے خلاف احتجاج. پھر اپنا میرا جو میڈیکل اسکول تھا اس کا میں ملک الشورا تھا, تک بندی کرتا تھا. دوستوں میں بیٹھ کے آپ کے جو ہے کیفیٹیریا وغیرہ میں جو ہوتی تھی, جس میں ایک چائے میں 3 لوگ آپ کے جو ہے شیئر کرتے تھے, اس میں بیٹھ کر آپ کے ہم 1 یا 2 شیئر کہتے تھے. ہاں, اس کے بعد سے یوں سمجھیے کہ پھر ہم نے سوچا کہ علم عروض کی طرف معلوم ہونا چاہیے. یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ میکانزم جاننا چاہتے تھے, کیونکہ آپ بیسیکلی اسی لیے ہارٹ میں چلے گئے کہ آپ فنکشنز کو جاننا چاہتے ہیں, میکانزم جاننا چاہتے ہیں. تو شاعری کا میکانزم عروض ہے, تو آپ اس کی طرف مائل ہوئے. تو ہمارے جو ایک مدرسے کے آپ کے معلم تھے, ہمارے سرپرست, ان کا ہم نام مان اور وفا صاحب جن کو ہم کہتے تھے, انہوں نے مجھے بھیجا نجم افندی صاحب کے گھر پر. تو میں پہلی مرتبہ ان کو آپ کے جو ہے ان کے دولت قدے پر گیا. وہ سفید آپ کے پاجامہ اور سفید کرتا زیبتن کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری آپ کی نظم ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں 2 دن کے بعد پاکستان جا رہا ہوں. انہوں نے مجھے کسی اور کے پاس معرفی کیا, ٹھیک ہے, لیکن افسوس یہ ہوا ان کا نام انصار صاحب تھا. کہنے لگے ان کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ میں نے بھیجا ہے. تو میں گیا, لیکن تو وہ تو ہمارے شاعری کا وہ ہے, لیکن ہماری زندگی جو ہے کیا کہتے ہیں اس طریقے سے گزری کہ ہم پھر MBBS کیا. MBBS کے بعد میں نے ایک دن بھی آپ کے جو ہے کام نہیں کیا یہاں پر. ہم یہ مانے کہ آپ کے استاد انصار صاحب ہو گئے یا نہیں جا سکا. نہ نجم افندی میرے استاد تھے, نہ انصار صاحب نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے پھر یہ کیا کہ مطالعہ شروع کیا شاعروں کا, ٹھیک ہے, اور پھر عروض کو کم گرفت کرنے کی کوشش کی. سیلف اسٹڈی. ہاں, اس لحاظ سے میرا کوئی بھی استاد نہیں ہے, کوئی بھی استاد نہیں. اپنی محنت سے, اپنی کاوش اسی جی ہاں. اور میری کتاب جو عروض پر آج سے 25 سال پہلے میں نے لکھی ہے, جس کا نام رموز شاعری ہے, جو اس وقت 3 یونیورسٹیوں میں آپ کے جو ہے سرحد کے اس پار سلیبس میں شامل ہے. تو وہ 1998 میں تعمیر انسانیت سے جو ہے شائع ہوئی ہے, اور کئی مرتبہ شائع ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں شان الحق حقی صاحب نے کہا تھا کہ آسان ترین آپ کے جو ہے اردو تم نے, کیونکہ مجھے خود سمجھنا تھا, تو میں نے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے میں نے یہ بتایا کہ بے کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے, پے کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں, کیونکہ مکفوف و مقصور ہو یہ جو عربی لفظ تھے, ہاں یہ کیا ہے, ہم لوگوں کو پڑھایا نہیں گیا تھا.
تو میں نے اپنی نسل کے لیے، اور پھر میں نے جو تقریض ہے آپ کے یوں سمجھیے کہ یعنی عروج کی تختی جو ایران کے یغمائی نے کی تھی، آپ کے وہ جو الف اور نقطے کی ہے، اس کو بھی میں نے اس میں پیش کر ملحوظ رکھا. اب اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں میں، ذرا سا وقت مل جائے تو ایڈٹ کر اس کو شائع کروں. تو یہ سفر میرا شاعری کا ہے، اور یہ سفر فزیشین شپ کا یہاں سے ہونے کے بعد میں نے کچھ یہاں پر ایک چیز جاننا چاہیں گے، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس انٹرویو کی سبب سے یعنی توسط سے لوگ آپ کی جو ذہنی ساخت ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کثیر مطالعہ کرتے تھے اور لائبریری میں چلے جاتے تھے، تو لائبریرین کو معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ آ گئے تو بندی کرا کے جائیں گے، یہ بیٹھ جائیں. تو یہ اتنا مطالعہ کرنے کا آپ کا ذوق کیسے پیدا ہوا، شوق کیسے پیدا ہوا، اور آپ لکھتے کیوں نہیں تھے؟ مسئلہ یہ ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں ہماری نئی نسل کو تو وہ کس طرح سے آپ کی یہ اسکل کو اڈاپٹ کریں؟ دیکھیے بہت اہم سوال آپ نے کیا، میں ممنون ہوں. اصل میں مطالعہ جو ہے ایک قسم کا ایڈکشن بنتا ہے، بعد میں نشہ بنتا ہے، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، اس کے بجائے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، سو نہیں سکتے، ٹھیک ہے. لیکن پہلے جو ہے کتاب سے جڑنا خود ایک صحرا میں جس میں لو چل رہی ہے، جس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور آپ کے جو ہے آپ کو جو ہے غصہ بھی آتا ہے، آپ کو نیند بھی آتی ہے، خارزار کو گلشن بنایا. ہاں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کرتا تھا، جو سمجھ گیا ایک صفحے میں شاید 3 لائن سمجھ سکتا تھا، پھر پڑھتا تھا اس کو، پھر پڑھتا تھا، اور نوٹس بناتا تھا، اس کے بازو ایک چیز پنسل سے لکھتا تھا. کتابیں میں نے میری لائبریری میں آ کے دیکھی، ہر کتاب میری خراب ہے، میرے مرنے کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ میرے نوٹس کیا کیا ہیں، میں لکھتا تھا. تو مرنے کے بعد تو آپ اور زندہ ہو جائیں. تو بہرحال آپ کے جو ہے یہ چیز مجھے ادب نے سکھائی کہ ادب کو اوڑھنا اور بچھونا بنائے. بتائیے ہم کو کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم کو اسکیپ نہیں کرنا ہے. اگر کم سمجھ میں آیا ہے تو ہمیں ٹرائی کرنا ہے، ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی. اور لغت کے اور ڈکشنری اور قاموس کی مدد سے، مدد کیا یعنی کہ جو ہے جس میں مختلف آپ کے جو ہے معنی اس لفظ کے دیے جائیں. کیونکہ جس کانٹیکس میں بات چیت کی جا رہی ہے شاید وہ معنی آپ کے جو ہے ابہامی ہوں اور دور رس ہوں. تو میں نے بعد میں یہ سوچا کہ وہ ایک صفحہ جو ہے ایز اے ٹیکسٹ پڑھا جائے، نہ ہی ایسے جیسے اردو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، بائیں ہاتھ میں اخبار ہے اور سیدھے ہاتھ میں آپ کے جو ہے چائے ہے اور سامنے سموسہ ہے. تو اس طریقے سے نہیں چلے گا آپ کے، بلکہ ٹیکسٹ کرتے ہوئے کہ جو لفظ تو ہوتا یہ ہے. اب مجھے بالکل اب ہوتا یہ ہے پوری کتاب پڑھ جاتا ہوں تو ایک لفظ بھی مجھے آپ کے ایسا نہیں ملتا جس کو میں نہیں جانتا، بلکہ میں کیونکہ میں نے وہ پاپڑ بیل لیے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ لغت کا سہارا لینا ضروری ہے، ضروری اس وجہ سے کہ یہ کنسٹرکشن ہے، یعنی لغت آپ کو معنی بھی دیتی ہے اور تناظر کا بھی اندازہ کراتی ہے اور معنی مفاہیم کو آپ تک اس کی ترسیل ہو جاتی ہے. غفلت نہ کریں کہ یہ ایک معنی جو آپ جانتے ہیں وہ کافی نہیں ہے، مختلف معنی ہوتے ہیں، مختلف معنی ہوتے ہیں. تو لفظ تو وہی ہے لیکن شاعر نے اگر اس کو مختلف معنی میں استعمال کیا ہے تو وسعت جو ہوتی ہے تو آپ اس منبر کو سمجھ سکتے ہیں. وہ جو ایک کتاب کے پڑھنے کے لیے میں 1 ہفتہ لگاتا تھا، آج مجھے جو ہے 2 گھنٹے سے زیادہ، 3 گھنٹے سے زیادہ، کیونکہ میں اس طرح سے چلتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ فلاپ چل رہا ہے. سمجھ میں آ گئی چیز تو ہم کیوں سمجھے، ہمارا انٹرسٹ کیسے مینٹین ہوگا اسٹڈی میں؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے انسان ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کا. پہلا زینہ جو ہے، پہلا زینہ جو ہے ادب کو سمجھنا ہے. یہ سب جو مشکلات ہو رہی ہیں وہ کم فہمی سے ہو رہی ہے، ادب فہمی کا فقدان ہے. کیونکہ جتنا آدمی کم سمجھے گا اتنا ہی اس کا غرور زیادہ رہے گا، اس کا جو ہے اس کی ہٹ درمی زیادہ رہے گی، پردہ کرتا ہے وہ اس سے تاکہ اس کی حقیقت سامنے نہ آئے. تا مرد حرف آپ کے سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش خفت باشد. تو ہم یہ جو ہے نا آپ کے، تو یہ آج کل کے طالب علموں کو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا، ہاں لیکن اور آپ ہر ایک ریسرچ کو قبول مت کیجیے جب تک کہ اس کے پورے سیاہ و سباق کو دیکھ لیں، اس کو اپنی عقل سلیم سے جانچ لیں، اس کو مناطق اور منطق
کہ منطق کے آپ کے زاویوں سے دیکھ لیں، اس کو حوالوں سے پرکھ لیں، اس کے بعد سے آپ کے اشارہ کریں، حتمی رائے ظاہر نہ کریں۔ اگر آپ کی لائف سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کو ایک سبجیکٹ میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا تو اس انٹرسٹ کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں دیگر سبجیکٹ میں، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل، آپ کے دیکھیے علم جو ہے ایک دائرے کی طرح سے، جس کا کوئی سرا اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بلکہ جہاں سے شروع کر سکتے ہیں آپ وہاں پر بھی آ سکتے ہیں، جہاں پر شروع ہو سکتے ہیں آپ اس کے کئی ابعاد میں جا سکتے ہیں، اس کو آپ ارتقائی انداز میں اوپر جا سکتے ہیں، آپ اس کو نیچے طبقات زمین میں لے جا سکتے ہیں، آپ اس کو چاروں جہت میں بدل سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو جمالیات آپ کے شعر میں ہے، حضرت میر انیس نے مرثیہ میں استفادہ کی، جو جمالیات شعر میں تھی اس کو دیا شنکر نسیم نے آپ کے مثنوی میں استفادہ کیا۔ آپ کی لائف پہ بات کر رہے ہیں سر، جی ابھی آپ سے بات کریں گے برچی جی جی، تو میں آپ سے ابھی ہم لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ عثمانیہ میں ہیں، جی ابھی ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ اتنا پڑھتے کیسے ہیں تاکہ نئی نسل دیکھے کہ اسٹڈی کیسے کی جاتی ہے، اور آپ کا انٹرسٹ مینٹین ہو گیا اور اس انٹرسٹ کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا، آپ اپنی اسٹڈی میں بھی ہیں، اپنا سلیبس بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ادبی مضامین، اخبارات اور دیگر سیاسیات سبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، جی اور اپنی یعنی کیریئر سے بھی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، شوق اور ذوق اور کیریئر سبھی کچھ ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ یہ اتنی چیزیں ایک ساتھ لے کے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ اور آپ چلے ہیں، پھر آپ یعنی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آپ نے ہندوستان بھی چھوڑ دیا؟ جی ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کو جو ہاؤس مین شپ میں 280 روپے ملتے تھے جب ہم ہاؤس مین تھے، ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں دنیا میں فزیشینوں کی ایسی مانگ تھی کہ ایک ہرا سا آپ کے ان لائن لیٹر نکلتا تھا، ہاں، تو اس پر ہم نے آپ کے ٹائپ کروا لیا تھا کہ آئی ایم سو اینڈ سو ایم بی بی ایس اینڈ دس ون وانٹس ٹو ڈو، یعنی سی وی اس وقت تو آپ یقین مانیے اس زمانے میں ہم نے 6 یا 7 کنٹریز کو لیٹر بھیجے، 2-3 مہینے کے اندر سب نے ہم کو جواب کے لیے آفر کیا، اور کوئی جواب بھی جو ہے 6,000 روپے سے کم نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم 2 سال کام کرتے ہیں، 1-8 لاکھ روپیہ جمع کرتے ہیں اور یورپ میں جا کر اپنی پڑھائی کو آگے کرتے ہیں۔ تو یہی کیا ہم نے۔ ایران میں ہم نے آپ کے جو ہے، تو ایران میں پھر ہماری شادی ہو گئی، اس وجہ سے کہ جو ہے ہم یعنی یوں سمجھیے کہ ہماری جو ہم سے یوروپ جانے کے بعد کہاں تعلیم حاصل کی؟ نہیں، گلاسکو میں حاصل کی، گلاسکو پہنچے؟ گلاسکو میں نے پوسٹ گریجویشن کیا، لیکن میں بیچ میں ایران میں رہا، تو یعنی ایم بی بی ایس جب تھے تبھی آپ نے عقد مسنون فرما لیا؟ جی ہاں، میں جب ایران پہنچا تو ہم نے شادی کر لی، اور وہاں سے پھر ہم چلے گئے۔ آپ کے شادی کا معاملہ کچھ شادی اس وجہ سے تھی کہ ہمارے جو اس میں کچھ ادبی رنگ تو نہیں ہے؟ ادبی رنگ نہیں تھا، یہ ہماری بیگم جو ہے ادبیات کی تو تھی، لیکن ہمارے 4 بھائیوں کی شادی ایران میں ہوئی، اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ایک استاد تھے، اور وہ جو ہیں آپ کے ایرانی تھے، ان کا نام آپ کے آغائے منصوری نام تھا، وہ فارسی پڑھا، تو انہوں نے بھجوایا آپ کے کہ تم لوگ ادھر ادھر مت جاؤ بلکہ تم ایران جاؤ۔ تو میرے بڑے بھائی آئے، اس کے 1 سال کے بعد ہم بھی چلے گئے، سمجھ رہے نا آپ کے۔ پھر ہم یوں سمجھیے کہ ہماری بیگم سے تعارف ہوا، وہ مدرسے میں تھیں اس وقت، لاسٹ میٹرک کر رہی تھیں، تو اس کے بعد سے جو ہے ہم نے شادی وغیرہ کی، اور شادی وغیرہ کرنے کے بعد آپ کے ہم آئے انگلینڈ، اور انگلینڈ میں ہم نے گلاسکو یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ ابھی پوسٹ گریجویشن ہمیں کر رہے تھے، ایک آفر ہم کو جو ہے نیو یارک سے آئی، تو ہم نے آپ کے جو ہے نیو یارک میں ہماری تنخواہ زیادہ تھی، آپ کے جو ہے ایک پروگرام تھا ریسیڈنسی کا، وہ کیا، اور وہاں سے پھر ہم نے دیکھا کہ نیو یارک میں ہماری ادبی لائف بڑی اسٹرانگ ہو گئی تھی، ہر روز آپ کے مشاعرہ، شاعری، لوگوں سے بیٹھنا، بات چیت کرنا۔ ادبی زندگی میں آپ آ چکے تھے؟ ادبی زندگی میں ہم آ چکے تھے پوری طریقے سے جب ہم ایران میں تھے، کیونکہ میں نے ایران میں فارسی، لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی بیوی سے فارسی سیکھا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ادبی فارسی میں نے استاد سے سیکھی ہے، منصوری صاحب سے۔ نہیں، وہ تو وہاں پر بہت کچھ کم جانتا تھا انڈیا میں، لیکن ایران میں آنے کے بعد سیلف میڈ فارسی بکس تھی اور لوگوں سے سمجھ سکتے تھے ہم۔ تو ٹھیک ہے، گھر کا ماحول کیونکہ فارسی تھا، میری زبان فارسی ہے گھر میں، تو وہ تو دوسری چیزیں ہیں، لیکن فارسی کو میں نے ادبیات فارسی آپ کے جو ہے سیکھی،
اور ادبیات فارسی جو ہے جس سے ہم بالکل آشنا نہیں تھے، اور پھر وہاں سے میں نے حافظ، پہلا شاعر جس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ حافظ شیرازی تھی۔ میں اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ منبع تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اردو کا منبع تلاش کریں تو ہمیں پرشیت تک پہنچنا ہی پڑے گا۔ ہم اسی راستے سے اردو میں آئے رہے ہیں ادب میں۔ کیونکہ میں شعر کہتا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ مضمون آپ کے جو ہے کیسا دیا جائے، اور کیونکہ حافظ آپ کا کی جو تحقیقی مزاج ہے وہ یہ ہوا کہ آپ منبع تک پہنچنا چاہتے ہیں، جی، اور آپ فارسی آپ نے سیکھی، فارسی ادب میں سیکھی، اور منبع پہ پہنچنے کے بعد آپ اردو ادب میں آئے، یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں سے چیزیں پھوٹی ہیں۔ پھوٹی۔ واہ، ویری نائس۔ اور یہی تحقیق کا آپ کا نقطۂ نظر۔ تحقیق دیکھیے، تحقیق اور تنقید اور تخلیق جو ہے ایک، ہم لوگ اس کو خانوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ شعر کہتے ہیں تو ایک دم آپ کے جو ہے مجھے احساس ہوا کہ بھائی دیکھیے کہ یہ جو حافظ اتنا مشہور کیوں ہے، تو میں سوچتا تھا کہ حافظ نے پوری زندگی بھر آپ کے جو ہے شعر کہے، کیا صرف آپ کے 8,000 شعر کہے؟ نہیں، تو پھر مجھے تحقیق کرنا پڑتا تھا۔ غالب نے اپنے آخری دیوان میں اردو کے 1,820 شعر رکھے، مگر ان کے کلام میں تو جہاں کہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شعراء نے انتخاب در انتخاب در انتخاب کیا۔ آپ کا یہ جو نمبرز ہیں ان پر بڑا فوکس ہے، نیومریکل ویلیوز کو آپ دیکھیں، آپ نے 617 دلگیر کے مراسی 1,17,000 یا 18,00,000 شعر آپ نے گن ڈالے، اور آپ نے ابھی بتا دیا کہ میں آپ 6,000 کتابیں جو ہیں علامہ اقبال پر ہیں، ٹھیک ہے، باقیات اقبال جو میں نے لاسٹ ایئر آپ کے جو ہے دی، جو 3 ایڈیشنز اس کے شائع ہو چکے ہیں، یہاں پر دہلی میں بھی شائع ایک ایڈیشن ہوا ہے، میں پہلا شخص ہوں علامہ اقبال کے اشعار کہنے میں کہ 16,806 کچھ شعر ہیں، اور عجیب چیز یہ ہے 8,000 کے قریب اردو میں، 8,000 کے قریب آج تک کسی نے آپ کے اقبال کے شعر تک جو ہے پوری طریقے سے ملا۔ آپ اس میں کاؤنٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ کاؤنٹنگ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم کو جو ہے یہ بتانا ہے کہ کون سے شعر مجہول ہیں، کون سے شعر علاقی ہیں، اور کون سے شعر آپ کے جو ہے ذاتی ہیں۔ دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ محمد حسین آزاد کی زبان ہم استعمال کریں، ارے بھائی میر انیس نے تو مرثیہ ہزاروں کہے، رباعیات تو ان کے آپ کے صحرا کی ریگ تھی، اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے میر انیس کے ناتمام، پیوندی، قیدی اور کل مرثیوں کی تعداد 213 سے زیادہ نہیں ہے۔ میں ایک بات سمجھا یہ کہ آپ جو یعنی ابہام کی صورت میں جو الحاق کو موقع مل جاتا ہے، جیسے ہزاروں کہہ دیے، اب ہزاروں میں کوئی بھی آپ انٹری لے لیے، آپ لائن کھینچ دینا چاہتے ہیں کہ اب ادھر آپ نہیں جا سکتے، وہ ایک قسم کی مدد اور نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے شاعر کے ساتھ ایک ظلم ہے، یعنی اس کے نام پر رباعیات میر انیس کی اس وقت جو ہے 586۔ جی، آپ نے دبیر کی بھی ہے، دبیر کی 1300 کچھ 33 ہے، میں نے دیکھا ہر جگہ آپ نے کاؤنٹنگ کی ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ جملے کہ رباعی کی تعداد آپ کے جو ہے صحرا کی ریگ کی طرح ہے، ہم کو ہیلپ نہیں کرتی، یہی تو میں کہتا ہوں۔ اگر ایک چیز اس میں نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق کے بعد اگر کوئی چیز برآمد ہوئی تو مشکوک نہیں، اس میں آپ میرا دیباچے میں کہیے، اس میں مسلسل بڑھتے رہتی ہیں، اگر مل جائے مستند طریقے سے، اگر آپ کو نہیں ملی اور کسی اور کو ملی تو اضافہ نہیں ہوگا، آپ اتنے اوتھینٹک ہو چکے۔ نہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ادب کا خاص طریقہ یہ ہے کتنے بھی آپ اوتھینٹک ہو جائیں، جب معلوم ہو جاتا ہے، پہلے تو یہ میں بتاؤں، جو کامل آپ کے محقق ہے وہ پورے کنووں کو آپ کے چھان لیتا ہے کہ کہیں کچھ چھٹا تو نہیں، سمجھ رہے نا آپ کے۔ ابھی آپ کو میں ایک میں نے بتایا کہ یہ جو مشہور معروف سلام ہے میر انیس کا، تو آپ نے ذکر کیا، ابھی میں اسی پہ جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اصل میں آپ نے بھی دیکھا کہ انشاء کے متعلق جو قرآن برآمد ہوا بہار میں، وہ آپ نے بھی استفادہ کیا انشاء پہ جو کتاب لکھی ہے، اور اس کے بعد دیکھیے ساری چیزیں بدل گئی۔ اب تک انشاء کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا وہ ساری چیزیں بدل گئی۔ آپ کا جو فکسیشن ہے یہ نیگیٹو بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہم پہلے کیا ہے، دیکھیے ہم فکسیشن نہیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ادب میں اور فنون لطیفہ میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی، سائنس میں بھی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اگر ہم مشکوک ایک کامیاب آپ کے یعنی مصنف اور مؤلف وہ ہے جو اس کی نظر میں احتیاط کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پیش کر دے، ڈیفینیٹلی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ اگر نہ کریں
تو کیسا معلوم ہوگا کہ مرزا دبیر کا اشعار کی تعداد کے لحاظ سے کیا رتبہ ہے. ٹھیک ہے. مرزا آپ کے چھنو لال دلگیر کا کیا رتبہ ہے. تعداد تو غالب کی کم ہے اور بہت بلند ہے. نہیں اور بہت سے شعراء کی تو تعداد بہت صحیح کہہ رہے ہیں, بہت صحیح آپ کہہ رہے ہیں, تعداد پر منحصر نہیں ہے, لیکن اس سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جائیداد کیا ہے. سمجھ لیں نا, آپ کی فتوحات کیا ہیں. ہم اگر فرض اور یعنی اقدار کا معاملہ آپ دیکھیے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ صرف اردو ادب میں نہیں ہوتا ہے, پورا ادب میں ہوتا ہے. آج کل تو اسی پر بھی گفتگو ہوتی ہے. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, عمر خیام کی رباعیات جو ہے رام تیرتھ سوامی نے 2780 تک پہنچائی. ٹھیک ہے, کسی نے 800, کسی نے 1300, کسی نے. تو شہنشاہ ایران نے اسلامک انقلاب سے پہلے ایک ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر علی دشتی, کولمبیا یونیورسٹی کے امریکہ میں. ان کو $1 ملین کا ایک وظیفہ دیا کہ آپ تحقیق کر کے بتائیے کہ عمر خیام کی کتنی رباعیات ہیں. انہوں نے 9 سال تحقیق کی اور ایک کتاب باہر ہے جو آپ کو مل جائے گی, ان دا سرچ آف عمر خیام, کوئی 500 صفحے کی انگریزی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ عمر خیام کی جو رباعیات ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں 163 ہیں. اب اس کے بعد سے پورے ایران میں اس 80 سال میں صرف 163 رباعیات شائع ہوتی ہیں. اب کوئی 2000 شائع نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ زبان کے لحاظ سے, اس کے مواد کے لحاظ سے, اس کے موضوع کے لحاظ سے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو آپ اس بات کو اون کرتے ہیں؟ یہ بالکل میں اون کرتا ہوں. یہ ہے کہ 2000 جو کی تعداد بتا دی, آپ نے اس میں سے چھاٹ کے 163 لے لی. جو آپ نے کہا کہ ہم نے ایک پیرامیٹر بنایا عمر خیام کے لیے, اس میں 163. تو علی دشتی نے کیسے معلوم ہوگا جو بقیہ ہیں وہ سب ایک ہو جائیں گے پوری تعداد میں؟ وہی تو بتا رہا ہوں. علی دشتی نے جو معیار قائم کیا کہ علی دشتی نے جو تقریباً آپ کے 8 سال تک کہ جیسے واللہ آپ کے جو بعض لفظ تھے جو 300 سال پہلے وجود میں آئے وہ اس میں شامل تھے. وہ ٹھیک ہے, یعنی جو ہسٹوریکلی ڈیڈائی کیا جا سکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو کیسے آپ میجر کر لیں گے؟ نہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ تو ہے نا, اس میں ذہنی ارتقاء ہے, بالکل تخلیقی ارتقاء ہے, وہ اگنور ہو جائے گا. دیکھیے جو فرٹز جیرالڈ نے 1852-1855 میں جو کوارٹرنس کے نام سے عمر خیام کی جو رباعیات ہم کو تک پیش کی تھی, ٹھیک ہے, رباعیات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. عمر خیام پہ نہیں بات کر رہا ہوں, اس آئیڈیا پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ آئیڈیا کہ آپ جو آپ نے بتایا کہ آج اتنی میر انیس کی رباعیات ہیں, کل کوئی کھڑا ہو جائے اور ایک کمیٹی بنا لے, اور بنانے کے بعد میر انیس کا بہت بڑا فریم بنا دے اور اس میں چیک کر کے 300 نکالے, باقی کرتے. نہیں, ایسا نہیں ہے نا. نہیں, یہ رباعیات جو ہے محمد عباس صاحب نے 80 سال پہلے شائع کی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آئیڈیا کے لیول پہ بات کر رہا ہوں. آئیڈیا جو ہے ہمیشہ یہ جو آئیڈیا بنایا کہ 9 سال کی تحقیق میں 100 کچھ رہ گئی عمر خیام کی, تو باقی غائب ہو گئی 2000. ہم کلیم کر رہے ہیں 2000, اب وہ رہ گئی 100. یہ ٹھیک ہے کہ 100 جو بھی انہوں نے نکالی وہ انتخاب تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے بہتر انتخاب کر لیا, مگر یہ کہا جائے کہ 113 ہی ہے اور باقی نہیں. وہ انہوں نے کہا کہ جو 2700 ڈکلیئر کی گئی ہیں اس میں ہم جو ہمارے پاس ذرائع ہیں, جو معنیات کے ذرائع ہیں اور جو الفاظ کی ہسٹری ہے اس کے لحاظ سے شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ 163 ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کل ایک مخطوطہ برآمد بھی ہو سکتا ہے جس میں 50 آپ کے رباعیات ہوں. اسی طریقے سے میر انیس کے اس وقت 213 مرثیوں کے قریب وجود نہیں رکھتے, لیکن پیوندی مرثیے, قیدی مرثیے اور آپ کے ان کی تو ہوتا یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا, اس میں کسی قسم کی جو شخص لاتا ہے وہ میر انیس کی رباعیات میں گزشتہ 70 سال سے ایک ربائی کا بھی اضافہ نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا ہے, اور روزانہ مخطوطات آ رہے ہیں, بلکہ کمی ہوئی ہے. بعض رباعیات جو ہیں نفیس کی, بعض رباعیات جو ہیں کیا کہتے ہیں
خاندان میر انیس کی، کیونکہ یہ اس پر ایک مہر ہے نا آپ کے کہ یہ دبستان انیس کا رنگ ہے، ٹھیک ہے، کو نکال دیا گیا ہے علاقہ، ٹھیک ہے. جس طرح سے جو ہے آپ کے بعد سلاموں پہ کہا گیا، سلام جو ہے تقریباً 14-15 نکال دیے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، امکان یہ کہ کوئی جدید آپ کے وہ ہو بہت کم ہے. میری اپنے امکان تو ہے، امکان ہے. دیکھیے راجہ محمود آباد کا جو ہے یہ کتب خانہ 1982 سے بند پڑا ہے. آپ کے بعض کیا کہتے ہیں خانخواہوں میں، وہاں پر آپ کے جو ہے بعض ایسی الماریاں ہیں جس میں آپ ہاتھ نہیں لگا نہیں سکتے، کیونکہ ہر ایک صندوق پر ایک آپ کے جو ہے شخص سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، چھینی نہیں دیتا آپ کو. لکھنؤ یونیورسٹی میں 114 مخطوطات ہیں جس پر ہم لوگ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ابھی یعنی اس کے ابھی ہم لوگوں کو خبر ملی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان مخطوطات پہ کام، پتہ نہیں کیا نکلا ہے اس کے اندر. ہاں تو کچھ نہیں ہوتا، جب یہ گرد بیٹھے گی تو معلوم ہوگا محفل میں کیا ہے. لیکن اب آپ یعنی ابھی آپ نے پی جی کر لیا اور آپ اب امریکہ تو گئے نہیں، اب آپ پہنچ گئے کینیڈا، یا ابھی کینیڈا نہیں گئے؟ نہیں، ابھی کینیڈا نہیں گیا. میں انگلینڈ سے میں نے آپ کے جو ہے انگلینڈ میں میں نے انڈیا آفس سے استفادہ کیا، اور انڈیا آفس سے اور جہاں کہیں بھی ملتا تھا کچھ آپ کے اردو سیکشن. اس کے بعد میں جب امریکہ آیا ہوں تو میں روزانہ جہاں پر ریسیڈنسی کرتا تھا وہاں سے ایک ٹرین جاتی تھی مینہٹن، تو ایک ٹوکن ملتا تھا $1 کا، وہ ڈال کر میں چلا جاتا تھا. اور وہ لائبریری جو تھی مینہٹن کی رات کے 8:30 بجے بند ہوتی. 5 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل آپ کے جو ہے وہ اردو سیکشن میں بیٹھتا. اس ایریا کا انچارج ایک مصری تھا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے نیو یارک میں مرزا غالب کا دیوان جو 34 بار شائع ہوا اس کو میں نے دریافت کیا. ایک چیز اور پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں، میں آپ کی نفسیاتی پہلو کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو کہ آپ کا نفسیاتی پہلو کیا ہے. آپ تو ملٹی لنگول ہیں، پالی کلاٹ ہیں، اور اتنی زبانیں جانتے ہیں، اور آپ ایک تو ایرانی آپ کے گھر کا سسرال ہو گیا چاروں بھائی، اور فارسی آپ کے گھر کی زبان. یہ اردو کی طرف آپ مائل کیوں ہو گئے؟ آپ اگر فارسی کو اڈاپٹ کر لیتے تو اس میں بھی آپ ایکسپرٹیز کا آپ کا تھا. نہیں، مادری زبان کا اثر ہی کچھ ہے. یہی بات میں مادری زبان کا اثر ہی کچھ ہوتا ہے. جو لطف آپ کو مادری زبان میں ملتا ہے، کیونکہ اسی میں تو آپ خواب دیکھتے ہیں، اسی میں تو آپ دعا کرتے ہیں، اسی میں تو آپ نماز، اگرچہ کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نماز کی جو وہ مادری زبان جو ہے نا. اس بات کو یہ کہوں کہ آپ کا ماں کی جو محبت ہے، انکلینیشن ہے، اور اس سے جو جذباتی لگاؤ ہے، اور وہ مادری زبان کی طرف آیا ہے. نہیں، دیکھیے مادری زبان کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ آپ خود کلامی جو کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں. خود کلامی جو کرتے ہیں، جو بلین ٹائم زیادہ ہے جو باہر بات کر رہے ہیں اپنی زبان میں کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی میں آپ کے شخصیت سے یعنی آپ کو دو حصوں میں بانٹنا چاہتا ہوں، آپ کا ریشنل اور آپ کا ایموشنل. میرا یہ اب تک کی گفتگو کا ہوا کہ آپ ریشنلی اپنے فادر سے انسپائر ہیں اور ایموشنلی مدر سے. تو کیا اگر ایسا کہا جائے تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے اردو میری وہبی ہے، اور فارسی اور عربی اور انگریزی وغیرہ اکتسابی ہے. اکتسابی زبان کبھی آپ کے جو ہے وہبی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کا اثر بھی جو ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں تو آپ خواب دیکھتے ہیں، اسی میں تو آپ لفظوں کو چوز کرتے ہیں. تو میں اگر ترجمہ کروں گا کسی زبان سے اردو میں تو وہ ترجمہ جو ہے اردو میں اچھا رہے گا اگر جا کے انگریزی میں اپنی زبان کا ترجمہ وہاں کروں. بالکل آپ ٹھیک کریں. ماڈرن لنگوسٹک کے جو فادر ہیں نام چامسکی، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم جو لینگویج کا پوٹینشیل لے کے آتے ہیں، اور وہ پوٹینشیل جو یعنی ایکچولائز ہوتا ہے وہ مدر لینگویج میں ہوتا ہے، فرینکوان میں ہوتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کا جو آپ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، تو آپ نے چاہا نہیں. تو ہم یہ چاہت کو ٹریس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کا ریشنل ہے، کیونکہ فادر آپ کے ایک بڑی پوسٹ پہ تھے، آپ بھی ایک بڑے آدمی ہیں ریشنل کی، یعنی مٹیریل فارم میں آپ بڑے فادر ہیں. تو آپ کا جو مٹیریل آؤٹ لک ہے اور جو آپ کا ٹرانسینڈنٹل آؤٹ لک ہے، وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ مجھے نظر آتا ہے، اور وہ پیرنٹل ہے اور یہ مادری ہے. صحیح ہے، نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیے ایک بزنس کی لینگویج بھی تو ہے. جی جی، ہم جو یہ کرتے ہیں انگریزی ہے،
یہ ڈیلنگ آپ کے فارسی سے. دیکھیے زبانیں جو ہیں ایک دوسرے سے اتنے لگاؤ کی بات کریں کہ ماں سے کتنا آپ ہاں نے ماں پر کوئی نظم لکھی ہے؟ ہاں ہم نے کیا ہے یہ کام، مگر یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ماں سے، آپ کا کچھ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مادری زبان سے عشق جو ہے بہت شدید ہے. میں اسی وجہ سے تو کہتا ہوں کہ میں اردو کا بات کہی ہے کہ نذیر میں جو ماں سے محبت تھی وہی زمین سے جڑی، اور ان کی شاعری میں ماں کی محبت ہی ہے جو ان کو عوامی بناتی ہے. یہ صحیح ہے، مگر کون سا بیٹا ہے جس کو ماں کی محبت نہیں ہے؟ سب کی ہے. کون سی بیٹی ہے جو ماں کی محبت سے دور ہے؟ مسئلہ یہ ہے انداز جو ہے ظاہر، کسی کو موقع ملا ظاہر کرنے کا، کسی کو موقع نہیں ملا ظاہر کرنے کا. جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس نے لکھ دیا. میں جب محبت ٹرانسینڈنٹل ورلڈ میں جاتی ہے تو محسوسات میں کنورٹ ہوتی ہے جی، اور جب محسوسات میں ہوتی ہے تو تخلیقی دنیا سے اس کا رشتہ بنتا ہے. جی جو لوگ احساس کی سطح پہ رہتے ہیں وہ تکلیف کی سطح پہ نہیں آتے، محسوس کی سطح پہ آتے ہیں. تو آپ محسوس کی سطح پر مادری ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ نے محسوس کر کے ٹرانسینڈنٹل ورلڈ میں جا کر تخلیق کی دنیا میں لے آئے. یہ جو آپ کا اسپیکٹ ہے یہ الگ مجھے نظر، یہ پیورٹی ہے اس وجہ سے کہ یہ آپ کے جو ہے فلک بوسی ہے. یعنی جب انسان آپ کے جو ہے کسی ایک موضوع کو پوری طریقے سے اپنے دل کے علاوے میں یعنی جلا دیتا ہے سوز و گداز میں، تو اس کے بعد جب پکا کر آپ کے جو ہے اس کو زبان تک لاتا ہے، دماغ تک لاتا ہے، تو وہ شعر میں ڈھلتا ہے. یعنی یہ مان لیں کہ میری ہائپوتھیسس تھی اور یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مادری زبان کا حق ہے اور اس سے رائٹ. اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ مادری زبان جو ہے اس کا یعنی اقبال پر جو بہت سے اعتراضات کیے گئے کہ ان کے محاوروں میں آپ کے کچھ مسائل ہیں، تو کسی اچھے آدمی نے جواب دیا، بھائی وہ تو ایک پنجابی ماں کی گود میں پلا ہے، وہ لکھنؤ کی گلیوں میں آپ کے بڑا نہیں ہوا ہے، وہ دلی کے بازاروں میں نہیں پھرا ہے، جہاں پر صحت محاورہ آپ کے جو ہے اس کو ملے. تو سلام کرتے ہیں ہم علامہ اقبال کو کہ اس حالت میں بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سائنسی شغل رکھتے ہوئے تخلیقی اپج جو ہے کوئی حائل یا حامل نہیں ہوتی. آپ کے پاس ٹائم بہت ہے، اور یہ کہنا کہ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت کچھ وقت ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. موضوع کو لیجئے. اب آپ یہ بتائیں آپ کی پہلی کتاب کون سی تھی؟ میری پہلی کتاب جو ہے ایک ترجمہ تھی. اچھا. جب میں ایران میں تھا تو ایک کتاب میرے ہاتھ میں لگی جو آیت اللہ مطہری کی سید مطہری کی حسینیہ ارشاد میں شب عاشور کی تقریر تھی، شہید کیا ہے. تو میں پڑھ رہا تھا، کمال کی کتاب، 70 صفحے کی کتاب تھی. تو مجھے جو ہے ایک شخص نے جو ڈائریکٹر تھے ارشاد اسلامی کے، انہوں نے کہا کہ ان کا نام کاشف تھا. انہوں نے کہا، مولانا کاشف نے کہا کہ کیا تم اس کا ترجمہ کر سکتے ہو اردو میں؟ میں نے کہا کر سکتا ہوں. وہ ترجمہ کیا گیا. تو اس زمانے میں آج سے کوئی آپ کے جو وہی انقلاب کے 1-2 سال بعد وہ 50,000 کی صورت میں چھپی، اس کا نام رکھا گیا آپ کے جو ہے شہید، اس کا نام تھا. وہ پہلی ترجمے کی کتاب تھی. لیکن اس کے بعد سے مسلسل میں کتابیں لکھتا رہا. یعنی کاشف صاحب کا انکشاف ہے. کاشف صاحب کا انکشاف ہے. وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں آپ کے یہ کام کر سکتا ہوں. انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ادبیات فارسی سے وارد ہے اور اردو جانتا ہے. اور شہید سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ پہلی کتاب ہے جو کہ ایران سے شائع ہوئی. اب تو مذہبی کتاب ہوئی. اب ادبی کتاب کے تعلق سے چلتے ہیں. وہ بھی ترجمہ تھا. اب آپ کی جو اپنی تصنیفات و تالیفات ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام کیا وہ میر انیس کے ایک مرثیہ جب خطا کی مسافت شباب کتاب ہے. آپ نے سارے اس میں استعارے، اس میں 7 سال میری کام، 7 سال میں. بڑی ضخیم اور بے خبر. اس کتاب نے مجھے انسان بنا دیا. اس کتاب نے مجھے ادیب بنا دیا. اس کتاب نے مجھے آپ کے فکری مرکز عطا کیا. اس کتاب نے مجھے جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں
الفاظ کی رانائی اور الفاظ کی تہذیب اور میر صاحب کا جو احسان میرے کاندھوں پر ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ یعنی اب یہ جو جب قطع کی مسافت شب آفتاب، اس کتاب نے مجھے جو ہے فرمان فتح پوری صاحب نے جو کراچی کے آپ کے وہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تقی تمہاری یہ ایک کتاب جو ہے ایک نہیں 2 ڈیلٹ کے برابر ہو سکتی باقی وہ بہت وہ میں اس کتاب تو میں نے فرمان صاحب سے کہا میں کراچی یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹی کو نہیں دینا چاہتا کہ کچھ دیا جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ، لیکن اس کتاب نے واقع میں مجھے آپ کے پوری طریقے سے ادب سے آشنا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس کتاب میں بحر الفصاحت دونوں جلدوں کے ساتھ سمائی ہوئی ہے، ہر چیز میں نے اس کے لیے پورے پاپڑ بیلے ہر چیز دیکھتا تھا میں کہ اس کے معنی کیا ہیں، یعنی ہر طریقے سے آپ کے جو ہے پوری، یعنی میں سمجھتا ہوں آپ نے ایناٹومی بنا کر اس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر کی صورت میں آئے کہ ادبی وہ ایک بڑا ایناٹومی آپ نے ہر چیز کو ادا کر کے دکھایا، اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوا کہ زبان کے اندر اترنا، جس طرح سے آپ انسان کے جسم پہ اترتے تھے اسی طرح ادب کے جسم پہ اتر گئے، اور پھر آپ کو ایک نیا ویژن ملا۔ اب اس کے بعد یہ کتاب کے بعد دوسری کتاب، ہاں اس کے بعد جو ہے آپ کے ہم دیکھیے اس کتاب کے دوران میں ہر ہفتہ ایک کام کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، اور ہم ہی کو نہیں پاری مطلب اردو ادب کو حیرت دے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ریسورس نہیں ہیں اور جہاں کی زبان الگ ہے، اور اس کے باوجود آپ نے ایسی لائبریری بنا رکھی ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں، وہ سنا ہے کہ آپ نے بالکل بیسمنٹ کے اندر 15,000 کتابیں، اور وہ کتابیں معمولی نہیں، زیادہ تر مخطوطات جن کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا وہ آپ نے مہیا کیے، اور میرا خیال بلا مبالغہ کروڑوں روپے آپ نے خرچ کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا ہے، میں نے سنا ہے آپ ہی کی زبانی، کہ وہ آپ یعنی جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اردو کے لیے ان کے لیے وقت بھی کر دیں گے، اور اپنے بیٹے سے بھی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے وہ ہماری یعنی ایسی رہنا چاہیے کہ جو بھی اردو پہ کام کرنے والے وہ استفادہ کے لیے کھلی رہے گی۔ یہ کام آپ کا بہت خوبصورت ہے، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور تمام اردو والے آپ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے کتنی کتابیں اس وقت لکھ چکے ہیں، کتنی کتابوں پہ کام کر رہے ہیں، اور کتنی کتابیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں، اور ہم لوگ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو طول عمر دے تاکہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ اب اختصار کے ساتھ آپ ناظرین کو بتا دیے، اور پھر ہم آپ کو کبھی زحمت دیں گے آپ جب تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اردو اور زمین دونوں سے پیار ہے۔ آپ ہندوستان آتے ہیں زمین کے لیے، اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے دنیا میں وہاں وہاں آپ جاتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں بولنے والے ہوں، لندن میں ہوں، اور چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، کسی ملک میں اردو ہو وہاں آپ جاتے ہیں۔ اور ہندوستان کیونکہ آپ کی زمین ہے اس لیے ہر سال آپ آتے ہیں، تو ہم لوگ انتظار کرتے ہیں آپ آئیں تو ہم لوگ آپ سے استفادہ کریں۔ آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت آپ کے کتنے کام ہو چکے ہیں، کتنے کام ہیں، اور آپ پر کتنے کام ہوئے ہیں، یعنی وہ ریسرچ جو آپ پر مختلف ممالک میں ہوئی ہے ان کا بھی ایک بتا دیں۔ تو آپ نے جو ایک مختصر سی گفتگو کی ہے اس میں کم از کم 2 درجن سوالات رکھے ہیں۔ اب میری جو ہے یہ گفتگو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری آپ کے جو ہے کوئی 73-74 کتابیں اس وقت مطبوعہ حالت میں، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدھ کتاب کو میں آپ کے جو ہے ابھی تک ہے، تو 73-74 کتابیں ہماری ہیں اس وقت موجود، اس میں سے تقریباً 19 کتابیں صرف رسائی ادب پر ہیں۔ اس کے علاوہ میں جی ہاں، میں اس وقت جو ہے رسائی ادب کی کتابوں میں سمجھتا ہوں میں پہلا شخص ہوں۔ دیکھیے آرٹیکلز کو جمع کر ایک سیمینار کے کتاب بنا دینا، وہ کتاب میں نہیں جانتا ویسی سمجھیں، لیکن ایک جیسے ابھی ہماری جو کتاب آئی ہے خرطاس امانت، جس میں انہوں نے 36 مرثیے لکھے، میں نے ہر مرثیے پر ایک مضمون لکھا، اور پھر 2 مضمون جدید مرثیے کے خط و خال پر لکھے، تو آج وہ جو 1200 صفحے کی کتاب ہے جو کل آپ کے رونمائی ہوگی، اس میں میرے 38 مضمون ہو گئے۔ کل جو کتاب کی رونمائی ہوئی ہے آپ کے کیا کہتے ہیں نند لال کی، اس میں میرے 28 آرٹیکل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں کتاب کو، یہ جو ہمارے پاس گیم ہے
سمجھ رہے ہیں آپ Academic game ہے سر، اکیڈمک گیم ہے، وہ طریقہ نہیں ہے۔ API گیم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میری لائبریری میں آپ یقین مانیے کہ 15-16 ہزار جو کتابیں ہیں، میں 18 گھنٹے 17 گھنٹے کام کرتا ہوں، اور مجھے یاد نہیں ہے 10-15 سال میں کوئی آپ کے شادی کی دعوت میں شرکت کیا ہوں یا کوئی آپ کے دعوتوں میں شرکت کیا ہوں۔ میں صرف اپنی بیٹی کی شادی اور بیٹے وغیرہ کی شادی میں شرکت کیا ہوں۔ میں کہیں نہیں جاتا، آتا ہوں اپنے جاب سے، ورک سے، اس کے بعد 1 گھنٹہ سوتا ہوں، اور پھر شام کے 6 بجے سے صبح کے 3 بجے تک مسلسل کام کرتا ہوں۔ آج اس الزام عمر لگا سکتے ہیں کہ آپ انسوشل ہو گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں مسئلہ سوسائٹی سے کنیکٹ ہوں، اگر وہ ادبی مسئلہ ہے، سب سے زیادہ مشاعرے بھی پڑھتا ہوں، ادبی محفلوں میں گفتگو بھی کرتا ہوں۔ میں نے مشاعرے کو ایک نیا رنگ دیا ہے کہ اس سے پہلے ایک 45 منٹ کی 30 منٹ کی گفتگو ہو تاکہ سمجھایا جا سکے، تو وقت لگاتا ہوں۔ تیسری چیز جو یعنی آپ کا پیغام یہ سمجھ لیں کہ جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کی دنیا ویسی ہونا چاہیے، اس کے باہر کی دنیا آپ کی نہیں ہے، اور اس دنیا میں آپ رہیے، اس میں وقت صرف کیجیے، اس کے باہر وقت صرف ہاں، اور پروجیکٹ لیتا ہوں اور پروجیکٹ کو پوری طریقے سے آگے بڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فیض ہوں کہ غالب ہوں کہ اقبال ہوں کہ بے دل ہوں کہ انیس ہو دبیر ہو نفیس ہو تعشق ہو، اس طریقے سے چلتے چلے جائیں۔ یا حالی پر میں نے ان کی جو یعنی حالی کی جو پیدائش ہے، اس کی سالگرہ پر میں نے 9 کتابیں اردو ادب کو دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے نجم افندی کے پورے کلام کو 2 جلدوں میں آپ کے جو ہے مضامین کے ساتھ، میں صرف جمعوری نہیں کرتا بلکہ میں اس پر مضامین دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، اگرچہ کہ میں میڈیکل ورلڈ سے جڑا ہوا ہوں، لیکن غربی جو تجربے ہیں اور ریسرچ کے جو زاویے ہیں اس سے استفادہ کرتا ہوں، اور میری 72 سے زیادہ 73 سے زیادہ کتابیں اس وقت آ چکی ہیں۔ ہر سال 3 یا 4 کتابیں میں کتابوں کی پروف ریڈنگ خود کرتا ہوں۔ اس وجہ سے ہر کتاب کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ لیں تو میں پوری طریقے سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس کتاب میں کیا ہے، تو وہ رسائی ادب ہو یا اردو ادب کے عظیم شعراء ہوں یا ان کے وہ نکات ہوں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوں۔ جیسے باقیات اقبال موجود تھی لیکن ہم نے اس کو نئے زاویے سے پیش کیا، جیسے اب اقبال کی نعتیہ شاعری آ رہی ہے، کسی نے آج تک 700 شعر جمع نہیں کیے تھے، ہم نے اس کو کلاسیفائڈ طور پر پیش کیا۔ جیسے میر انیس کے مرثیوں کو ہم 7 جلدوں میں لا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جدید مرثیے کے خد و خال کیا ہیں۔ تو پروجیکٹ جو بنایا جاتا ہے، کتاب جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ کہاں پر اور کس رخ پر جا رہی ہے۔ جب وہ رخ کا تعین ہو جاتا ہے، کتاب تمام ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کا عنوان دیتے ہیں۔ میں آج تک میں نے ایک کتاب بھی اپنی نہیں بیچی، ایک کتاب سے بھی 1 پیسہ فائدہ نہیں اٹھایا، ایک کتاب کو بھی میں نے آپ کے کیا کہتے ہیں مجھے محفوظ نہیں رکھے، اس کے صرف یہ ہے کہ اس کا متن محفوظ ہے، لیکن جو چاہے چھاپ لے، جو چاہے آپ کے جو ہے کر لے اس کو۔ مقصد یہ ہے کہ اردو کی پوری طریقے سے خدمت ہو سکے۔ اچھا، میرا کوئی کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے، میں کوئی اسپوک مین نہیں رکھتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تقی عابدی یہ کہہ رہا تھا تو وہ غلط ہے، آپ آئیے تقی عابدی سے خود پوچھئے، کیونکہ وہ بات کر لے گا۔ ابھی آپ نے سر ایک بات کہی اور اس سے آپ کا ایک زاویہ نظر بھی سامنے آیا کہ آپ پروجیکٹ بناتے ہیں، پروجیکٹ بنا کے کام کرتے ہیں، منزل کا تعین نہیں کرتے، یہ کہ کہاں جانا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، پروجیکٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو کہاں جانا ہے۔ اور میں یعنی آپ اپنے پروجیکٹ میں سفر اور منزل کو ساتھ رکھتے ہیں، اور یہ ہوگا کہ منزل کہیں پر نہیں ہے کہ ہم کو وہاں پر ہے، یعنی پہلے سے ہم پریجوڈس نہیں ہے یا ہم پہلے سے کوئی آئیڈیا نہیں بناتے کہ ہم کو یہی پروو کرنا ہے۔ جو فیکٹس ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ بناؤ، کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرو، اور جہاں پروجیکٹ لے جا رہا ہے وہاں جاؤ، اور جہاں تمہیں دکھائی دے گا تو وہاں فائنل ہو گیا، اب اس کے آگے نہیں ہو، تمہاری منزل ہے۔
یہ آپ کا تحقیقی نقطہ ہے. جی ہاں، اسی وجہ سے وہی فیض کا جو شعر ہے کہ فیض تھی منزل سر بسر تھی، یاد آ رہا ہے، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. تو راستہ جب منزل بن جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جدید تحقیقی مجھ پر 21 سے زیادہ PhD MA MPhil کے مقالے ہو چکے ہیں. اب میں بتاتا ہوں. مجھ پر جموں یونیورسٹی سے PhD ہوئی ہے، مجھ پر ناندیڑ یونیورسٹی جو ہے اس PhD ہوئی ہے، مجھ پر لکھنؤ یونیورسٹی سے PhD ہوئی ہے، مجھ پر لکھنؤ یونیورسٹی سے PhD ہوئی، مجھ پر پنجاب یونیورسٹی سے PhD ہوئی ہے، سرگودا یونیورسٹی سے MPhil ہوا ہے، مجھ پر کراچی یونیورسٹی سے. ابھی انڈیا میں آپ بتا رہے ہیں، ابھی میں جو ذہن میں آ رہا ہے بتا رہا ہوں. مجھ پر آپ کے کراچی یونیورسٹی سے ہوا ہے، مجھ پر پنجاب یونیورسٹی سے ہوا ہے، اورینٹل یونیورسٹی سے ہوا ہے، مجھ پر اقبال شناس آپ کے اسلام آباد یونیورسٹی سے ہوا ہے. ہاں، اور ایک PhD ہو رہی ہے اس وقت میری رسائی ادب پر، اسلامک یونیورسٹی آپ اسلام آباد. مجھ پر آپ کے جو ہے اور یہاں کی یونیورسٹیوں میں بھی 2-3 جگہ مجھ پر ہوئی ہے. ذہن میں آ جائے گا تو آپ کو بتاؤں گا. یعنی اس وقت آپ کے اوپر 30 تحقیقی کام ہو چکے ہیں اور بہت سے پرنسپل MPhil اور MA ڈیزرٹیشن ہو چکے ہیں. ہاں، مجھ پر آپ کے جو ہے کشمیر جموں یونیورسٹی سے اور ایک کام ہوا ہے، وہ کچھ وجے آنند وغیرہ کا، وہ MPhil ہوا ہے. یہ سب ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے 3-4 اور ادھر ادھر کام ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو جو ہے، کیونکہ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، یہ بہت ہے. میں جس زاویے سے تنقید کرتا ہوں اس میں بہت آنیسٹ رہتا ہوں اور نتیجے پر پہنچتا ہوں آبجیکٹیوٹی کے ساتھ. اور اگر کوئی چیز کو نہیں جانتا تو پیش کر دیتا ہوں. یعنی میں کچھ چھوڑ کر، کچھ جوڑ کر، کچھ توڑ کر، کچھ موڑ کر پیش نہیں کرتا. یہ میرا اپنا روٹین ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے قاری کو اور پڑھنے والے کو اور سننے والے کو باہوش سمجھیں، اہل علم سمجھیں اور اس کا احترام کریں. اس وجہ سے اساتذہ نے جو میرے کام کو دیکھا، جیسے اب بے دل فہمی ہے، بے دل فہمی پہ میرے 9 لیکچر ہوئے ہیں، ہزاروں سے لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ کتابی شکل میں آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے ہر ایک سکے کے تیسرے رخ پر بھی بڑی توجہ دی ہے. دل پہ کام کرنا سر آسان کام نہیں ہے. جی ہاں، آپ دیکھیں گے کہ اصل قیامت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ بالکل صحیح ہے. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ فارسی ہو یا اردو، جدید 21ویں صدی کے تقاضوں اور گلوبل ولیج کے معاشرے میں پوری طریقے سے اس کو پیش کیا جائے. یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. آپ مریضوں کو صحت مند کرتے ہی ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی آرٹری خراب ہو گئی ان کو بھی بالکل صحیح بنا دے. تو یہ تو آپ ادب بھی کریں گے، اور آپ معالجی یعنی اس کے ہی نہیں ہے، ادب کے بھی معالج ہے اور تحقیق کے اندر بھی آپ کا معالجہ چل رہا ہے. اور آپ وہ کتابیں بتائیے جو اس وقت آپ کی زیر تصنیف ہے یا آپ کے ذہن میں. ہاں جی، میری جو کتابیں آ رہی ہیں، اقبال کے 4 مصرے، اقبال کے 4 مصرے جو ہے کتاب میری آ رہی ہے، جس میں میں اقبال کے، لکھی جا رہی ہے یا ابھی آپ کے ذہن میں؟ نہیں، لکھی جا رہی ہے، تقریباً کتابت میں ہو رہی ہے، آنے والی. دوسری چیز جو ہے علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری، اس کو یہ بھی آپ کے آ رہی ہے، 2 ہوگی. تیسری چیز یہ ہے میر انیس کے، آپ کے جو ہے کلام انیس، جس کی پہلی جلد اور دوسری جلد کامل ہو گئی ہے، تیسری سے لے کر 7ویں جلد جو ہے اس میں کام یہ کیا گیا ہے، اس میں انیس فہمی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ میر انیس کے صرف 450 سے 550 600 شعر پھر رہے ہیں. میں ایسے اشعار پیش کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا یہ شعر، کیونکہ میں ان مرثیوں سے وہ شعر نکال رہا ہوں جس کو ہمیں جاننا چاہیے تھا. ہمارے پاس ایک روایت یہ ہے کہ کتابوں میں جو شعر ہوتے ہیں اسی کو کوٹ کرتے ہیں. سمجھ، یہ گیم ہے، یعنی بہت آسان کام ہے. ہاں، تو آپ دیکھیں گے کہ میں کہاں سے لا رہا ہوں یہ چیزیں. آپ کے 7 جلدوں میں آپ انیس کے ہم کارنر بک سے جیلم سے لا رہے ہیں. پہلی آپ کے جلد جو ہے رباعیات ہے، جو دوسری جو ہے سلام کلام انیس ہے. ٹھیک ہے، تیسری سے لے کر 7ویں تک ہے. اچھا،
ہم اس سے زیادہ مزید ڈیلے نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے کہ تقریباً ابھی کچھ قیدی مرثیے ہیں. قیدی مرثیے کیا ہوتے ہیں؟ جی اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پیوندی مرثیے کیا ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے ہمارا وقت بہت لیا ہے. وہ ہوتا یہ تھا کہ دادا کا مرثیہ لیا پوتے نے، اس میں سے وہ غیر مطبوع ہے، وہ نہیں ہے، اس سے 25 بند لیے اور ادھر آپ کے جو ہے اپنے 5 موزوں طبیعت تھی، اپنے 5 بند لگا دیے اور آپ کے جو 40 بند کا مرثیہ پیش کر دیا. ایک بات کر رہا ہوں، تو تعریف تو حاصل ہوگی انہیں دادا کے مرثیوں سے. تو یہ پیوندی مرثیوں نے ہمارا، تو ہم نے پھر ایک قانون بنایا جس کے ذریعے ہم یہ کام کر رہے ہیں. مشکل کام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا. اسی طریقے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے. تو غالب پر آپ نے دیکھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے غالب کے فارسی اس کو 200 صفحے کے دیباچے کے ساتھ پیش کیا، اور اس میں ہاں دوسرا جو ہے غالب کا دیوان نعت و منقبت دوسری کتاب ہے. اس کے علاوہ اب غالب کی فارسی شاعری پر میری ایک کتاب آ رہی ہے. تو میں آپ کے 2-3 جہتوں میں کام کرتے رہتا ہوں. غالب کی فارسی شاعری اور انیس کا پورا کلام اور نعتیہ جی ہیں آ رہی ہیں، اور جگناتھ آزاد صاحب پر بھی ہم نے شروع کر دیا ہے کام. اور وہ کتابیں جو ابھی آپ کے ذہن میں ہیں اور ابھی دیکھیے فانی میرے کم از کم آپ کے جو ہے 8-10 ایسی کتابیں ہیں جو 40% 30% کیا ہوں اور فولڈر میں ہے، جیسے فانی لافانی، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے جو ہے. جیسے میرا بڑا آپ کے جو ہے انٹرسٹ تھا کہ کسی طریقے سے میں دبیر کو مبلغ دبیر پر جو دبیریت کیا ہے، یہ میری بڑی امپورٹنٹ کتاب رہے گی. دبیریت کیا ہے؟ دبیریت کو ابھی تک کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا. یعنی آپ انیسیت اور دبیریت کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے نہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ ہم دبیر کو کیوں پڑھیں. ٹھیک ہے، ہم دبیر کو اس وجہ سے پڑھیں کہ نہیں دبیر کے کلام میں تو انیس مل جاتے ہیں، لیکن انیس کے کلام میں دبیر نہیں ملتے. ویری نائس، کیا بات کہی بھائی، واہ واہ واہ. تو دبیر اور انیس ہماری 2 آنکھیں ہیں. ہم دبیریے بھی ہیں، ہم انیسیے بھی ہیں، لیکن کلام انیس میں دبیر نہیں ہے، کلام دبیر میں انیس ہے. تو معلوم یہ ہوا آپ کا چشمہ لگا رہے ہیں، آپ یہ کام کو مضبوط. تو اس وجہ سے ہم کو دبیریت استفادہ کرنا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے سر، اس پہ گفتگو کریں گے. آپ نے بہت اچھا ہے کہ دبیریت کو جب واضح کر دیں گے تو تقابل کرنے والوں کو آسانی ہو جائے گی. ضروری ہے یا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی فیصلہ، کیونکہ دبیر جو ہے اپنے کلام کا اور اپنے اسلوب کا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں موجد بھی ہے اور خاتم بھی ہے. خود بیٹا بھی نہیں بن سکا. سچ ہے، کوئی شاگرد بھی ان کا بات صحیح ہے آپ کی بالکل، کہ تقابل جو ہے یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ تقابل نے ہمیشہ دبیر کو نقصان. تقابل تو جو ہے اسی سرزمین کے حضرت مفتی محمد عباس صاحب نے. جی دیکھیے تقابل کا جہاں تک ذکر آیا، ہر ایک فعل ہو گیا، وہ شبلی ہو یا کوئی اور ہو، انیس دور، اگر کسی شخص نے صحیح بات کی تو وہ مفتی محمد عباس صاحب قبلہ انہوں نے کہا تقابل معنی نہیں رکھتا، اس وجہ سے کہ ہر شخص کا ذوق الگ ہے. کوئی نمکین کو پسند کرتا ہے، کوئی شیرین کو پسند کرتا ہے. لحاظ سے دونوں کے کلام میں اتنا فرق ہے کہ آپ ان دونوں کو نہیں کر سکتے. اور یہ جو جملہ ہے یہ مترجہ اور غلط جملہ ہے. ایک کے پاس آ ہے اور ایک کے پاس واہ ہے، ایسی کچھ نہیں ہے. دونوں کے پاس ہنر کی انتہا ہے، جس کو ابھی زمین سمجھنے سے، اہل زبان سمجھنے سے قاصر ہیں. اس پر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. بہت اچھا ہو، ایک نیا راستہ نکلے گا کہ اگر مضمون ایک ہو تب بھی راہیں الگ ایسی ہو جاتی ہیں کہ 2 الگ طرح راستے ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں ملتے. یہ آپ ایک نئے رنگ پیدا کریں. آج تک نعتیہ شاعری نے کسی طریقے سے یہ شعر نہیں دیا جو دبیر نے دے دیا کہ حضور کے اسم مبارک میں جو 2 میم ہیں، واہ،
اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی ایک لفظ کے درمیان میں جب کوئی حرف آتا ہے تو اس کو قلب کہتے ہیں، اور یہ جو پوری دنیا ہے یہ یا چاند سے روشن ہے یا سورج سے روشن ہے، ایک شمس ہے اور ایک قمر ہے، دونوں کے بیچ میں میم ہے۔ حضرت دبیر نے فرمایا دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے قلب شمس و قمر سے پایا۔ تو یہ دبیریت ہے۔ دبیریت کے لیے آج سے 110 سال پہلے بلوچستان کے فارسی اور اردو کے پروفیسر ہیرا لال شیدا الہ آبادی نے، جو اس زمانے میں بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، کہا تھا دیکھو دبیر کے مبلغ علم کو مت گھٹاؤ بلکہ اپنے مبلغ علم کو بڑھاؤ، دبیر سے سیکھو، اس وجہ سے کہ دبیر آپ کے موجد بھی ہے، خاتم بھی ہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو میں آریہ سماج کا رکن ہوں، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم ان اوتار کو زیادہ نہیں جانتے تو ان کی جگہ اپنے اوتار رکھ لو اور مگر مرثیہ، یہ لکھا ہوا ہے، جائیے آپ کتاب دیکھیے ثابت افضل ثابت صاحب کی، اس کے دیباچہ، ہاں اس کا حیات دبیر، اس کے دیباچہ جو تقریباً 21 صفحات کا ہے، اس میں آپ کو ہیرا لال شیدا کا یہ سینٹنس ملے گا۔ آج کی آپ سے گفتگو کی بہت بہت شکریہ سر۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج تقی عابدی صاحب سے بات کی اور کیا کیا انہوں نے موضوعات اٹھائے اور تحقیق کے نئے گوشے ہوئے، اور ایک تو دبیر و انیس کے تعلق سے بتا دیا کہ اگر مضمون ایک ہو تب بھی راہیں ایسی جدا ہوتی ہیں کہ تقابل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہم نے رحمت دی اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے پھر ہم کو وقت ملے گا۔ بہت شکریہ۔ آداب۔ آداب، ممنون۔